الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ ذوالحجہ کا مبارک عشرہ شروع ہو گیا ہے اور آج اس کا دوسرا دن ہے. یہ جو 10 دن ہیں، یہ بہت ہی غیر معمولی اہمیت، برکت اور ثواب کے دن ہیں. ولیال عشر کے میں اللہ جل شانہ نے اس کی قسم کھائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کو ان 10 دنوں میں جتنی اپنی عبادت پسند ہے، اتنی کوئی اور دن ایسے نہیں ہیں جس میں اللہ جل شانہ کو اپنی عبادت اتنی پسند ہو. اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی عبادت کے، اپنی قربت کے، اپنی رضا کے اور انسانوں کے لیے بندگی کے بڑے بڑے کام ان 10 دنوں کے اندر یکجا کیے ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ کسی بھی چیز کو، کسی دن کو، کسی جگہ کو، کسی وقت کو خود سے کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہوتی. اس کو جو خصوصیت حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کے دینے سے حاصل ہوتی ہے. اللہ جل شانہ جس وقت کو مبارک قرار دے دیں وہ وقت مبارک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فجر سے پہلے کے وقت کو مبارک قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ میری رحمت اس وقت آسمان دنیا پر آ جاتی ہے، تو وہ وقت مبارک اللہ کے مبارک قرار دینے سے ہے. حج اللہ تعالیٰ کا ایک فریضہ ہے، عائد کردہ فریضہ ہے. اس کے تمام مناسک اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اللہ جل شانہ کے عطا کرنے سے خاص وقتوں میں اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. جیسے عرفات کا میدان، اس عرفات کے میدان کی عبادت کو پورے سال میں صرف چند گھنٹوں کے لیے خصوصیت عطا ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ عام میدان ہو جاتا ہے. آج کوئی جا کے عرفات کے میدان میں دعا کرے تو چاہے عرفات میں کرے، ابھی مینا میں کرے، مزدلفہ میں کرے یا کسی اور جگہ کرے، ساری برابر ہے. لیکن 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے لے کر غروب تک یہ چند گھنٹے اللہ کی طرف سے عطا کیے جائیں گے میدان عرفات کو. اب اس کی دعا روئے زمین کی سب سے افضل دعا ہوگی جو ہمارے حجاج انشاءاللہ کریں گے 9 ذی الحجہ کو. وہ سب سے افضل ترین دعا ہوگی. ٹھیک ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ سفر کر کے آئے، دن گزر جائے اور وہ صبح سے پہلے بھی عرفات پہنچ جائے، یعنی مغرب کے بعد بھی پہنچ جائے بے شک، اور فجر سے پہلے اگر وہ پہنچ جاتا ہے تو اس کا حج ادا ہو جائے گا. حتیٰ کہ اگر کوئی عرفات سے سوتا ہوا بھی گزر جائے تو اس کا حج ادا ہو جائے گا، کیونکہ حج جو ہے وہ وقوف عرفہ کا نام ہے. الحج العرفہ، وقوف عرفہ یعنی عرفہ میں ٹھہرنا، جا کر تھوڑی سی دیر کا وقوف کرنا، یہ حج کا سب سے بڑا رکن اعظم ہے. یہ نہ ہو تو حج ہی نہیں ہوتا. باقی چیزوں کی تو آپ نے دیکھا ہے کچھ نہ کچھ تلافی ہو جاتی ہے، کہیں پر دم آ جاتا ہے، کہیں پر کوئی اور چیز انسان پر آ جاتی ہے. تو وہ اللہ جل شانہ نے اب 9 ذی الحجہ کو اس میدان کو چند گھنٹوں کے لیے فضیلت عطا کی ہے، تو وہ اس کی فضیلت تمام چیزوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. تمام اوقات میں
تمام جگہوں میں کہ وہاں اگر کوئی فضیلت ہوتی ہے اضافی، عام جگہوں سے اگر ہٹ کر، عام دنوں سے اگر ہٹ کر، عام وقتوں سے اگر ہٹ کر، تو وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے عطا ہوتی ہے، اور اتنی ہی ہوتی ہے جتنی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو ان 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس کے اندر اپنی عبادت بہت ہی زیادہ پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں عبادت کے بھاؤ کو بڑھا دیا ہے، یعنی عبادت کے اجر کو بڑھا دیا۔ اللہ کے پسند ہونے کا مطلب یہ ہے، عام دنوں میں آپ روزہ رکھیں، نفلی روزہ رکھیں، وہ ایک روزہ ہوگا جیسے رکھا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان دنوں میں جو روزہ رکھے گا، یکم ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک، تو ایک روزہ جو ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہوگا۔ یہ اللہ کا بڑھایا ہوا بھاؤ ہے۔ تو گویا کوئی بندہ 9 روزے رکھے گا تو ایسے جیسے کہ اس نے 9 سال روزے رکھے، تو بہت بڑی اس کی فضیلت ہے۔ ان دنوں میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں فرمائی ہیں کرنے کی ہیں۔ تھوڑے سے دن ہیں، اور یہ بات میں نے بتائی کہ علماء نے لکھا ہے کہ راتوں کے اعتبار سے پورے سال کی افضل ترین راتیں وہ تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ہیں، جس میں لیلۃ القدر کا امکان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن دنوں کے اعتبار سے یہ جو 10 دن ہیں یہ رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہے، ذو الحجہ کے جو 10 دن ہیں۔ اس میں اللہ جل شانہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اس کو سن لینا چاہیے، اور ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ پھر ان دنوں میں اور کیا چیزیں۔ ان دنوں میں ایک تو روزے کا ذکر آ گیا، نفلی روزہ رکھا جائے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا تکبیرات کا اہتمام ہے۔ تکبیرات تشریق واجب تو 9 کی فجر سے ہوتی ہیں اور 13 کی عصر تک ہوتی ہیں، 5 دن ہوتے ہیں، 9 10 11 12 13۔ تو 9 ذو الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان کو کہتے ہیں تکبیرات تشریق۔ تشریق اس لیے کہتے ہیں کہ تشریق کہتے ہیں گوشت سکھانے کو۔ تو قربانی کے دنوں کے اندر لوگ گوشت سکھاتے تھے، پرانے زمانے میں فریج فریزر نہیں ہوتے تھے لوگ، تو تشریق گوشت سکھانے کہتے تھے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دن گوشت سکھانے کے، یعنی ہر جگہ گوشت کی تاروں پر گوشت لٹکا ہوا کرتا تھا۔ ہمارے دیہاتوں میں بھی آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ہم نے بھی اپنے بچپن میں یہ سوکھے گوشت کے مناظر دیکھے ہیں کہ کپڑے کی تاروں پر گوشت لٹکایا جاتا تھا نمک لگا کر، اور وہ پھر پورا سال استعمال ہوتا تھا۔ تو اس لیے ان دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، اور انہی کی مناسبت سے ان تکبیرات کو تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے۔ تو ان کا وجوب تو اس وقت سے ہوگا، لیکن ان کا استحباب وہ یکم ذو الحجہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یکم ذو الحجہ سے تکبیرات تشریق کو پڑھتے رہنا چاہیے جتنا زیادہ بندہ پڑھ سکے۔ اچھا، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی اللہ اکبر آپ دیکھیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کی تکبیر ہے، اللہ اکبر تکبیر کہتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کو تحلیل کہتے ہیں۔ تو تکبیر و تحلیل ان تکبیرات میں ہے۔ اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کا ارشاد فرمایا ہے وہ تسبیح و تحمید ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس کے لیے جو سب سے بلند کلمات ہیں جو ان دنوں میں جس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جس کو آپ لوگ تیسرا کلمہ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اگر ملا دیا جائے تو بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس لا حول ولا قوت پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نے کہا ہے تو جنت کے خاص خزانوں میں سے یہ عمل ہے۔ صحابی فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم غزوہ میں جا رہے تھے، اور میں غزوات میں صحابہ ذکر کیا کرتے تھے اور اونچی آوازیں بھی کیا کرتے تھے، تو میں نے یہ پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کان میں میری آواز پڑی، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا پیچھے کس نے پڑھا ہے، لوگ بہت تھے، پورا لشکر تھا۔ تو آپ نے فرمایا کس نے پڑھا یہ؟ تو میں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ میں نے پڑھا۔ تو مجھے خیال آیا شاید میں نے کوئی
پڑھنے میں غلطی کر دی یا پڑھنے کا موقع نہیں تھا یا کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے، اس کو پڑھنا. تو اس کو اگر تیسرے کلمے کے ساتھ ملا دیا جائے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ بہت بلند کلمات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کے بہت اونچے کلمات ہیں. اس کا اہتمام کرنا، کل بھی میں نے اصلاحی مجلس میں ساتھیوں سے عرض کیا کہ اللہ کی تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے کلمات سے اوپر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، عرب ہیں، اور خود اپنے بارے میں فرمایا کہ انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں. انہوں نے، ان کی یہ دعا ہے اللہم لا احصی ثناء علیک، کہ اللہ ہم تیری ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتے، مطلب ہم ایسے الفاظ لا ہی نہیں سکتے جس سے تیری ثنا ہو سکے، جو تیرے شائن شان ہو، جو تیری عظمت اور تیری کبریائی اور تیری بڑائی کو اسی طرح بیان کریں جیسے اس کا حق ہے. یہ ہمارے بس میں نہیں. انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ تو تیری بڑائی تو وہ ہے جو تو خود ارشاد فرما دے، جو الفاظ کا انتخاب کرے وہی تیری بڑائی کے شائن شان ہوں گے. تو یہ تکبیرات اور یہ کلمات جو ابھی میں نے آپ کو بتائے، تکبیرات تشریق ہے، یہ تحمید و تمجید ہے، تسبیح ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہیں کہ میری تعریف ان الفاظ میں کیا کرو. یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے یہ شائن شان ہے. تو ایک میں نے عرض کیا کہ ان دنوں میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، دوسرا اس کے اندر تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے. اور حضرات صحابہ ان دنوں میں بازاروں میں نکل کر اونچی آواز میں تکبیرات پڑھا کرتے تھے. اور پھر یہ وہاں کا یہ تکبیرات اونچی آواز میں ان کے پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو تنبہ ہو جائے، لوگوں کو ذرا یاد آ جائے. انسان بازاروں میں، لوگ عام طور اپنی خرید و فروخت میں مشغول ہو جاتے ہیں. آپ کبھی جا کر منڈیوں کا منظر دیکھیں، بازاروں کا منظر دیکھیں، لوگ غافل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اپنے بھاؤ تاؤ میں، لینے دینے میں، بولیوں میں، مختلف چیزوں میں، تو ادھر غفلت زیادہ ہوتی ہے. تو صحابہ اس غفلت کو توڑنے کے لیے بازاروں میں جا کر اونچی آوازیں پڑھتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور وہ دکاندار ان کا جواب دیا کرتے تھے انہی تکبیرات کے ساتھ، پھر وہ بھی پڑھا کرتے تھے اس کے ساتھ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ویسے عام طور پر آپ دیکھیں تو ذکر میں اور دعا میں آواز کو پست رکھنے کے زیادہ احکامات. ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، قرآن میں آتا ہے کہ اپنے رب کو عاجزی سے پکارو، وہ خفیہ یعنی بہت بلند آواز سے نہ پکارو. یہ تکبیرات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اونچی آواز سے پکارو. اس لیے جب 9 ذی الحجہ کو تکبیرات تشریق جب شروع ہو نمازوں میں، تو بعض لوگ نمازوں کے بعد بھی آرام سے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کو اتنی اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے کہ مسجد گونج جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بلندی آواز کی، جس میں بلندی کا حکم ہے اس کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. اس میں یہ تکبیرات میں ان تسبیح و تحمید سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ ان دنوں میں اللہ کی بڑائی کے بلند آواز میں چرچے کیے جائیں. یہ 10 دن خاص اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بیان کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے اظہار کے ہیں، اس کے اعلام کے ہیں کہ اس میں انسان اس کا اہتمام کرے. اس لیے دوسری چیز میں نے عرض کی کہ اس کے ساتھ تکبیرات کا ان 10 دنوں میں اٹھتے بیٹھتے جتنا اہتمام کر سکتے ہو کریں. تیسرا یہ ہو گیا کہ تیسرا کلمہ اور اس کے ساتھ پورا ولا حول ولا قوت اس کے ساتھ ملا کر. چوتھا ہے لا الہ الا اللہ کا اہتمام اس میں. اور بعض لوگ اس میں اپنے ان ساری چیزوں کے لیے تعداد متعین کر لیتے ہیں. تو ایسے خوش نصیب ہیں جو ان 10 دنوں کے اندر روزانہ 10,000 دفعہ کلمہ پڑھتے ہیں، 10,000 دفعہ. اور کوئی مقدار مقرر کرتا ہے، کوئی مقدار. بعض تو لوگوں نے لکھا ہے کہ جی کم از کم 10,000 پڑھنا ہی چاہیے روزانہ، 3-4 گھنٹے لگتے ہیں اس میں. تو 3-4 گھنٹے کیا ایسی ہماری کون سی ایسی مصروفیات ہوتی ہیں جس میں سے نہیں نکالے جا سکتے؟ اگر ہمارے دل کے اندر ان دنوں کی اہمیت اور عظمت ہو اور اللہ تعالیٰ کی منشا کا ہمیں پاس ہو، ہمیں احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، تو ہم کیوں نہ اس کا اہتمام کریں. تو اس میں تکبیر اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کو بہت کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے ان دنوں میں. اس کے بعد ان دنوں میں یہ تو ہو گئیں قولی عبادات،
زبان سے کی جانے والی عبادت. اس میں روزہ بہت اس لیے اہم ہے کہ وہ آپ کا پورا دن عبادت میں گزرتا ہے, سارا دن روزے کا ثواب انسان, چونکہ روزہ چل رہا ہوتا ہے تو جتنی دیر روزہ چلتا ہے اسی طرح بندے کو ہر آن ہر گھڑی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. اس کے بعد انسان کو اس میں مالی عبادات بھی کرنی چاہیے. جہاں پر بھی شریعت میں آپ دیکھیں گے کہ صلاۃ نماز کا ذکر ہوگا, اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے. جہاں بدنی عبادت کا ذکر آئے گا ساتھ مالی عبادت کا ذکر آئے گا. کہیں پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ذکر آئے گا ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آئے گا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان 10 دنوں میں انسان جہاں جس طریقے سے لوگوں کی جو خدمت کر سکتا ہے, کہیں کسی کو کھانا کھلا سکتا ہے, کسی کو کپڑے پہنا سکتا ہے, کہیں پر پانی نہ ہو وہاں پانی کا بندوبست کر سکتا ہے, کہیں کنویں کھدوا سکتا ہے, کہیں پر جو ہے غریب بچوں کی فیسیں ادا کر سکتا ہے, کسی کے پاس جس کی جو کمی ہے اس کو ڈھونڈ کر اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جہاں میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کی ترغیب دیتا ہوں, وہ آپ کو ایک تلقین ہمیشہ کرتا ہوں کہ پروفیشنل بھکاریوں کو مت دیا کریں, نہ ان کی حوصلہ افزائی کریں, نہ خود گناہ کا. ان کو جو بندہ بغیر ضرورت کے مانگتا ہے اس کا مانگنا حرام ہے. تو بغیر ضرورت کے جو مانگے گا اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے, اور اس حرام کے اندر کسی کی مدد کرنا بھی حرام, اعانت کرنا اس کو مزید حرام پر اکسانا, اس کو حوصلہ افزائی کرنا کہ وہ ساری زندگی حرام کے اندر مبتلا رہے. اس لیے آپ ان آپ پیشہ ور گداگروں کو دیکھیں, ان کو آپ تجربہ کر کے دیکھیں. ان کو آپ 1 لاکھ روپے دے دیں, 10 لاکھ روپے دے دیں, یہ پھر بھی مانگنا نہیں چھوڑیں گے. حالانکہ جس کے پاس ایک وقت کے کھانے کا موجود ہو, ایک وقت کا کھانا اگر اس کے پاس موجود ہے وہ اس پر سوال نہیں کر سکتا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بھکاری کو دیکھا کہ اس نے اپنی جھولی آٹے سے بھری ہوئی تھی, پھر بھی مانگ رہا تھا. تو عمر فاروق نے اس کو جھولی سے پکڑا اور لے جا کر بیت المال کے اونٹوں کے سامنے اس کی جھولی کو جھٹک دیا اور کہا کہ تو سوالی تو نہیں ہے, تو تاجر ہے, تو جمع کر رہا ہے. تو اس لیے یہ ہماری مسجدوں کے باہر اور ہر جگہ ایک عجیب منظر ہوتا ہے کہ یہ پیشہ ور مانگنے والے جمع ہو جاتے ہیں. یہ تو اگر اسلامی حکومتیں ہوں تو یہ ان کے ذمے ہے, اس کو وہ ختم کریں. ان لوگوں کو کام پر لگائیں, ان کو مزدوریوں پر لگائیں, ان کو محنت پر لگائیں, ان کو مشقت پہ لگائیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اپنے ساتھ یہ چھوٹی عمروں سے انہی کاموں کے اندر شریک کر دیتے ہیں. ان کے ساتھ معاونت کرنا اپنی آرام طلبی کی وجہ سے. آرام طلبی یہ ہے کہ ہم لوگوں سے یہ مشقت نہیں ہوتی کہ جا کے مستحق لوگوں کو ڈھونڈیں اور دیکھیں کہ کہاں پر وہ لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں, جو سوال نہیں کرتے. قرآن نے ان کی عجیب وصف بیان کیا ہے کہ لا يسألون الناس الحافا, کہ وہ الحاف, لحاف لفظ آپ نے سنا ہوگا, لحاف رضائی کو کہتے ہیں. کہا کہ وہ لوگوں کے ساتھ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے, ان کے در پہ نہیں ہوتے کہ لازماً مجھے دو. وہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں, باعزت لوگ ہوتے ہیں, لیکن مشکل کے اندر ہوتے ہیں. ان کی مختلف قسم کی مشکلات ہوتی ہیں. کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے, کسی کو کیا مسئلہ ہوتا ہے. ان کو تلاش کرنا چاہیے, ان کو ڈھونڈنا چاہیے, اور انہی تک اپنے صدقات کو, اپنی زکوٰۃ کو, اپنے انفاق کو, اپنے خرچ کو, یہ ان کا حق ہے اور ان تک پہنچانا چاہیے. اس میں جو مشقت ہو وہ مشقت کرنی چاہیے, وقت لگے وقت لگانا چاہیے, مصیبت اٹھانی پڑے مصیبت اٹھانی چاہیے, تاکہ صحیح جگہ پر صحیح مستحق تک ایک چیز پہنچ پائے. تو اس لیے ان دنوں میں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. یہ تو ہوا ان 10 دنوں کی بات. اس میں حج آئے گا. حج تو حاجی جا چکے ہیں, ان کی اس کے فضائل بات ہو چکی. اس کے بعد اس میں جو ایک اہم عبادت آئے گی, جو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں, وہ ہے قربانی کی عبادت. قربانی اللہ جل شانہ کو بہت ہی پسند ہے, اور قربانی اللہ تعالیٰ کے نام پر کسی جانور کا خون بہانا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ قربانی فدیہ ہے انسانی جان کا. ابراہیم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے ذمے جو بیٹے کی قربانی تھی, یعنی انسانی جان کی قربانی تھی, اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے فضل اور اپنے کرم سے اس کا عوض کر دیا جانور کی شکل میں. تو آج بھی ہم لوگ جو قربانی کرتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا, یہ ہم اپنی جان کے عوض میں کرتے ہیں. قربانی کرنے والا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ
دینا تو اللہ کے رستے میں مجھے اپنا سر تھا، بہانا تو مجھے اللہ کے رستے میں اپنا خون تھا، لیکن چونکہ اللہ پاک نے مجھے اس کی اجازت دے دی کہ اپنے سر اور اپنے خون کی بجائے جانور کا خون بہا دو، تو وہ بھی تمہارا سر سمجھ لوں گا، ایسا اجر اس کے اوپر دوں گا جیسے تم نے گویا کہ اپنا سر دیا ہے۔ اس کو قربانی کہتے ہیں۔ قربانی اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے، پورے ایمانی جوش و جذبے کے ساتھ کرنی چاہیے، اور اس میں مشغول ہونا چاہیے۔ اسی لیے اگر آپ قربانی کا جانور پورا سال پالیں تو آپ کا ثواب زیادہ ہے۔ جتنا زیادہ پالیں گے جانور کو، جتنا پہلے خریدیں گے، اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ اس میں بعض لوگ کہتے ہیں گھر میں گند کر لے گا، 2-3 دن گھر میں جانور 10 دن 15 دن گند کر لے تو اسے کیا فرق پڑتا، اتنا بڑا ثواب اس پر ہوتا ہے۔ تو اپنی تن آسانی کی وجہ سے اپنی عبادتیں خراب تو نہیں کہتا، کمزور نہیں کرنی چاہیے۔ جن چیزوں میں ثواب کے زیادہ مواقع ہیں، پورا ثواب جن کو اللہ پاک نے توفیقات عطا کی ہیں، پہلے سے جانور خریدیں، پورا سال پالیں، اس کے ساتھ خود پالیں، اپنا بھی ایک تعلق اس کے ساتھ بنائیں اور اس کو ذبح کریں، آپ کو ثواب زیادہ ہوگا۔ جتنا خوبصورت اور اچھا جانور ذبح کریں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ جتنے شوق سے اس کو لیں گے، جتنا اس میں آپ اہتمام کریں گے، اس کی جتنی آپ خدمت کریں گے، اس کے ذبح میں خود جتنے شریک رہیں گے اور خود ذبح کریں گے، ثواب اور بھی زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے قربانی کے جانور، بجائے اس کے کہ آج کل جو طریقہ چل رہا ہے کہ آن لائن قربانیاں کریں، اجتماعی قربانیاں کریں، اگر کسی کو بہت مجبوری نہ ہو سنبھالنے کی تو اجتماعی قربانی کرنے کی بجائے اپنی قربانی خود کرنی چاہیے۔ اجتماعی قربانی دوسرے کے ذمہ لگانے کا نام ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے ذمہ لگائیں اپنی قربانی کو، خود جانور خریدیں، خود قصائی کا بندوبست کریں، خود ذبح کریں، خود اس کو تقسیم کریں یا اپنے گھر میں رکھیں۔ اس لیے اس کی ہر چیز کا ثواب مذکور ہے، یعنی قربانی کا گوشت کھانا بھی ثواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں کچھ کھا کر تشریف لے کے جایا کرتے تھے عیدگاہ، اور عید الاضحیٰ میں آپ بغیر کچھ کھائے تشریف لے کے جایا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ واپس آ کر قربانی کے گوشت سے اس دن کا اپنا پہلا کھانا جو ہے وہ قربانی کے گوشت سے کیا کرتے تھے۔ اس کو صحابہ نے روزے سے تعبیر کیا کہ آپ افطار کرتے تھے قربانی کے گوشت سے۔ تو وہ اس دن وہ اللہ تعالیٰ کا خاص مسلمانوں کے لیے ایک انعام ہوتا ہے، قربانی کا گوشت اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا پھر انعام ہے، ہمیں اجازت دی اللہ پاک نے۔ حالانکہ آپ دیکھیں باقی صدقات کے اندر اور باقی کفاروں میں آپ وہ گوشت خود نہیں کھاتے، لیکن قربانی کے گوشت کو اللہ پاک نے اجازت دی کہ ایک انسان خود اس کو استعمال کرے۔ تو اس میں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں اس کی جو اصل ہے قربانی کی، وہ ہمارے ہاں بعض لوگ اس غلط فہمی میں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید قربانی اس لیے ہے کہ غریبوں تک گوشت پہنچ جائے اور غریب سال میں ایک دفعہ گوشت کھا لیں۔ غریبوں کو تو آپ جس وقت بھی کوئی بھی گوشت تقسیم کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، وہ کرنے کا کام ہے، پورا سال بندہ کر سکتا ہے۔ قربانی کی جو روح ہے، جو اصل ہے، وہ خون بہانا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس سے اپنی جگہ پر جانور کو ذبح کرنے کی کیفیات کے ساتھ جو انسان جانور کے حلق پر چھری پھیرتا ہے، یہ مطلوب ہے۔ اسی لیے جیسے ہی آپ چھری پھیر کر جانور کے حلق سے چھری اٹھا لیتے ہیں، آپ کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد عمومی ثواب کی چیزیں رہ گئیں، اس کا تعلق قربانی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آپ ویسے بھی گھر میں بکرا ذبح کریں قربانی سے ہٹ کر، اس کا گوشت غریبوں کو تقسیم کریں، آپ کو ثواب ہوگا۔ اس میں بھی اسی طرح ثواب ہوتا ہے، اور یہی مستحب ہے کہ آپ اس میں سے اپنے رشتہ داروں کا حصہ بھی نکالیں، آپ اس میں سے غریبوں کا حصہ بھی نکالیں، اپنے گھر کا حصہ بھی نکالیں، مستحب یہی ہے۔ لیکن اگر آپ اس سارے گوشت کو خود استعمال کرنا چاہیں، سارا گوشت خود کھانا چاہیں، سارا غریبوں کو کھلانا چاہیں، سارا رشتہ داروں کو کھلانا چاہیں، سارا دوستوں کی دعوت کر کے ان کو کھلانا چاہیں، یہ سب کا سب جائز ہے، اور اس سے قربانی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی، قربانی پوری ہو جاتی ہے۔ ہمیں نے عرض کیا کہ اضافی صدقہ کرنے کا اضافی جو ثواب ہے وہ اگر کوئی بندہ غریبوں کو دے گا تو اس کو اس کا ثواب بہرحال ملے گا۔ اور اس میں
ایک چیز کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے، چونکہ کوئی عبادت بھی اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے باعث اذیت بن جائے۔ اسلام نے ہر معاملے میں دوسروں کی اذیت سے روکا ہے، اس لیے بعض لوگ اپنے گھر میں جانور ذبح کریں گے اور پوری گلی کے اندر خون کو پھیلا دیں گے، اپنا گھر دھو دیں گے اور وہ خون جو ہے بہتا ہوا دوسروں کے گھروں کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا، اور وہاں پر وہ ایک ہفتہ کھڑا رہے گا اور اس پہ مکھیاں بھن بھنائیں گی اور اس کے ساتھ بیماریاں آئیں گی۔ تو یہ بالکل اخلاق کے بھی، شریعت کے بھی، کسی شرافت کے بھی، پڑوس کے حقوق کے بھی خلاف، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کچھ گھر اونچائی پر ہوتے ہیں، کچھ گھر نیچائی پر ہوتے ہیں، تو جو اونچائی والا اپنے گھر سے خون نکالتا ہے اور وہ نیچائی والوں کے گھروں کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے، کسی ایسی جگہ قربانی ذبح نہیں کرنا چاہیے جس کا خون بندے سے سنبھالا نہ جائے۔ وہ تو اس کو اپنے اگر اس کے اپنے گھر کا اس کو پتہ ہے، ایک بندہ جہاں رہتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے اپنے گھر کا کہ میرے گھر کا پانی کہاں جاتا ہے، اگر اس کے گھر کا پانی دوسروں کے گھروں کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کسی اور جگہ جا کے ذبح کرے، کسی میدان میں جا کر کرے، کسی اور جگہ پر کرے۔ لیکن اسی طرح قربانی کی جو بچی ہوئی چیزیں علائشیں کہلاتی ہیں، مثلاً اوجڑی ہے یا بعض چیزیں ہیں جو پھینکی جاتی ہیں، اس میں بھی ہم اپنی تناسانی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جا کر اس کو، حالانکہ حکومت کی جانب سے بندوبست ہوتا ہے جگہ جگہ پر کہ یہاں پھینکے، یہاں سے اٹھا لیا جائے گا، جگہ متعین کر لے۔ ہمارے یہاں پر بھی اسلام آباد میں CDA مختلف جگہ پوائنٹس متعین کرتا ہے کہ اپنی قربانی کی علائشیں یہاں لا کر پھینکیں، ہماری گاڑیاں یہاں سے اٹھائیں گی۔ ادھر تک پہنچانے کی بجائے ہم آنکھ بچا کر جہاں قریب ترین جگہ ہمیں ملے، چاہے وہ کسی کے گھر کا صحن کیوں نہ ہو اور اس کے گھر کے قریب کیوں نہ ہو، وہاں پھینک دیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ان چیزوں سے کتنی غلاظت اور کتنی بدبو پھیلتی ہے، اس سے اس پاکیزہ عبادت کا تاثر کتنا خراب ہوتا ہے، ہمارے اس عمل سے، نہیں ہماری اس سستی سے اور اس نالائقی سے، کہ اگر کوئی اور ہمارے درمیان غیر مسلم رہ رہے ہوں تو وہ سوچیں گے کہ یہ کیسے ان کی عبادات ہیں، کہ عبادت کا مطلب ہے کہ پورے شہر کو غلاظت کے اندر لتھیڑ دو، یہ ان کی عبادت ہے۔ تو اس لیے صفائی کا، ستھرائی کا اور اپنی ذمہ داری کا اس کے اندر ضرور احساس کرنا چاہیے۔ اور باقی موقعوں پر بھی، حج کے اندر اگر آپ دیکھیں، ہمارے ہاں حج کی جو بھگدڑ مچتی ہے اور حج کے اندر جو حادثات ہوتے ہیں وہ ہمارے اسی مزاج کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر وہ انہی قوموں کے علاقوں میں ہوتے ہیں، انہی قوموں کے خیموں میں ہوتے ہیں جو غیر منظم اور غیر مہذب ہیں۔ کم آپ دیکھیں گے کہ انڈونیشینز کے ہاں مسائل پیدا ہوئے، ملائیشین، یہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں نسبتاً مہذب قومیں، نسبتاً منظم قومیں، کم آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں کوئی بڑی مشکل پیش آئی۔ یہ ساری بھگدڑیں، یہ لوگوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روندنا، آگ جلانا خیموں میں، اس کے نتیجے میں خیموں کے اندر آگ لگ جانا، یہ سارے ہمارے ہی لوگ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو عادت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی۔ غیر مہذب اور غیر منظم ہماری فطرت ہے، تو ہم جس عبادت کو بھی کریں گے اس میں آخر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ اپنے لیے پیدا کر دیں گے، حالانکہ یہی کام نظم کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ تو حج کے موقع پر بھی حاجیوں کو چاہیے کہ جو نظم بنایا گیا ہے، آنے جانے کے جو راستے متعین ہیں، آنے جانے کے جو اوقات متعین ہیں، وہ بڑی ایک مینجمنٹ کے ساتھ، ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ کیے جاتے ہیں کہ بھائی اتنا بڑا، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ یہ رش کو سنبھالنا ایک بہت بڑا فن ہے، اس پر بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے، لیکن اگر وہ جو رش ہے وہ اس کو مانے ہی نہ ان چیزوں کو، اور جہاں سے منع کیا گیا وہی کام کریں، تو اس سے لاکھوں لوگ کتنی سخت اذیت میں اور بعض اوقات موت کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں، کتنے لوگ اس کے اندر کچلے جاتے ہیں، کتنے لوگ اس کے اندر بیچارے مارے جاتے ہیں، اور وہ انہی چند لوگوں کی وجہ سے۔ بھگدڑ ایک ایسی چیز ہے کہ جب مجمع ہزاروں لاکھوں میں ہو جائے، 5 آدمیوں کی مچائی ہوئی ہیبت اور بھگدڑ سے سینکڑوں کی جان جا سکتی۔ 5 آدمی بھی اگر ہنگامہ کر دیں، اس کا وہ ایک ایسا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے، اس کا اتنا ایک تیز رفتار قسم کا، پھر پتہ نہیں چلتا یہ شروع کہاں سے ہوئی تھی، لیکن 20 لوگ اس کے اندر روندے جاتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو اپنی طبیعت، اس کا اصل میں اس کا اہتمام اس سے نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی جگہ پر پہلے مرحلے کے اوپر ہی ہم منظم نہیں ہو پاتے۔ اگر ہم مسجد سے ہی منظم نہ ہوں، مرتب نہ ہوں، اور اپنی چیزوں دوسروں کا لحاظ نہ رکھیں، تو پھر ہم ظاہر قربانی پر بھی نہیں رکھیں گے، ہم حج پر بھی نہیں رکھیں گے، ہم کسی اور موقع پر بھی نہیں رکھیں گے۔ اس لیے ان عبادات کو جیسے ایمانی جوش اور جذبے کے ساتھ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں
اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ کسی کے لیے بھی باعث اذیت اور باعث تکلیف نہ ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.